دیکھیے ابھی دنیا کا سب سے بڑا شیطان کل پرسوں میں انڈیا آ رہا، تو اکیلا تھوڑی آ رہا، پورا میڈیا آ رہا، پورا عملہ آ رہا، ایک ایک لمحے کی رپورٹنگ ہوگی۔ میڈیا نہ آئے تو رپورٹنگ کہاں سے ہوگی؟ تو یہ تو دنیا کے شیطانی حکمران ہیں، وہ تو ایمانی اور روحانی حکمران تھے۔ مالک جنت جا رہا تھا کربلا، جو کچھ ہونا تھا، تو امام حسین ان بچوں کو کیوں لے کر کے گئے؟ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں۔ اور تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں گے، ان کے لیے فیڈریشن نے ایک میمنٹو رکھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آخری تقریر کے بعد سب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب آپ کے درمیان آنے والے ہیں، میں ان کو آواز دیتا ہوں۔ کربلا کے حوالے سے بڑا پیغام تھا جو پہنچایا مولانا ضامن جعفری صاحب نے، نجف اشرف کی سرزمین سے تشریف لے آئے ہیں، مرجعیت کی طاقت کو بتایا۔ اصل میں ڈاکٹر اور نسخے کی بات آپ کر رہے تھے، دیکھیے دوا بھی تبھی شفا کی منزل میں پہنچتی ہے جب ڈاکٹر پہ یقین ہو۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، دنیا کے تمام فلسفے شک سے شروع ہوتے ہیں، لیکن علم کا اور مولا کائنات کا وہ نظام ہے جو یقین سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے حضرات آپ تشریف لے آئے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، ایک شعر ہے احمد فراز کا، وہ بار بار پڑھا جاتا ہے، لیکن آج جی چاہ رہے ہیں ذرا اس شعر میں کچھ کاریگری کی جائے۔ شعر ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ دو مسلک گلے مل رہے تھے اور ہم مسلک ہو رہے تھے۔ سنا ہے ایک ہی مسلک ہے، علوی ہیں، تو سرکار وہ جو شعر ہے آپ چاہے جب تک پی لیں۔ ہاں اس میں شوگر تو نہیں ہے نا؟ ہاں تب ٹھیک ہے، یہی تو بات ہے۔ تو جب تک میں 2 منٹ بات کرتا ہوں، حضرت وہ احمد فراز اگر ہوتے تو آج میں ان سے کہتا کہ سنا ہے، ارے نہیں صاحب، اور میں دونوں طرف آگ لگی ہوئی، میں آپ کا فین ہوں، کہ صاحب سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہر اردو بولنے والا طالب علم یہ شعر پڑھتا ہے، اور آپ نے بھی واہ واہ کیا، ویسے ہی 1000 بار سنیے وہ نیا لگتا ہے۔ مگر آج اس شعر میں ذرا سا پہلے مصرے میں کچھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے بولے تو چنگاریاں برستی ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ عبید اللہ خان اعظمی صاحب تاریخ کا بڑا مطالعہ ہے، قرآن کی آیات پہ، حدیث پہ نظر ہے۔ حضرات تاریخ ایک ایسا اسٹیج ہے کہ جس پہ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو بات امام حسین نے کہی کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، آرام سے وہ چائے پی لیں اس لیے 2 جملے آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں گئے کربلا میں، کیا وہ مرنے سے بچ گئے؟ ایک عجیب و غریب سوال ہے۔ تقریر ابھی آپ نے سنی، بس سپلیمنٹری کے طور پہ 2 جملے میرے سن لیجئے آپ۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کل 71 لوگ گئے نا، باقی پورا مدینہ تو رہ گیا، پورا مکہ بھی رہ گیا، تو کیا وہ مرنے سے بچ گیا اور کتنے دن بچ گیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ مدینے والے 1 سال اور، مکے والے 2 سال اور ایسا مرے کہ آج تک مرے ہوئے ہیں۔ میں عجیب و غریب بات، اور جو لوگ حسین کے ساتھ گئے وہ ایسا شہید ہوئے کہ آج تک زندہ ہیں۔ فردن سب کے نام پتہ آپ کو معلوم ہے، خاندان معلوم ہے، قبیلہ معلوم ہے، تو کم سے کم مرو تو ایسا تو مرو، یعنی کر کے مرو۔ یہ ایک فکر ہے۔ اور عبید اللہ خان اعظمی صرف ایک مقرر کا نام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ابھی آغا سلطان صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب آغا عبید اللہ خان اعظمی بولتے ہیں تو لفظ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے رہتے، یہی تو کہہ رہے تھے آپ؟ نہیں تو میرے پاس اس وقت 1.5 گھنٹہ ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اپنی نظامت کی قسم، آپ کی عدالت میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور اس وقت تو بہت ڈر لگتا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ حال 12 بجے کے تک کے لیے بک ہے، اسٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے 11 بجے کہا تھا، تو 1.5 گھنٹہ پورا عبید اللہ خان اعظمی کے پاس ہے۔ دیکھیے بہت سارے سچ، وکیل کو ایک ہی تاریخ میں سارا سچ نہیں کہہ دینا چاہیے، اگلی تاریخ کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ لفظ آغا صاحب خالی لفظ ان کے پیچھے نہیں رہتے، لفظوں کے پیچھے ایک فکر بھی ہوتی ہے، خالی لفظوں کی کاریگری سے خطابت نہیں ہوتی ہے،
اس شخص کے ساتھ کبھی 1 گھنٹہ الگ سے بیٹھ کے دیکھ لیجئے. ہم کو کبھی پلین میں، کبھی ٹرین میں، کبھی ایئرپورٹ پہ فلائٹ ڈیلے ہے تو بیٹھے ہوئے مل جاتے ہیں، یا اگر پلین میں ملے تو ایک ساتھ ہم لوگ ٹکٹ لے لیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. بہت سارے مسائل جو اس وقت ہیں، 2 سال پہلے میں نے کسی پلین میں ان سے پوچھا تھا کہ ہوگا کیا، انہوں نے کہا آپ مطمئن بیٹھے رہیے، اللہ آپس میں ان کا ایسا انتظام کر دے گا، اور آج وہیں تک پہنچ گیا. اس شخص کے پاس ایک شعور ہے، ایک نظریہ ہے. اور ایک وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جب میں یہ آج سے ان کے ساتھ میں تھوڑی نظامت کر رہا ہوں، میں اس وقت ٹانڈا اور اکبرپور کے حسین ڈے میں ان کے ساتھ نظامت کرتا تھا. جب میں چلتا تھا تو میوں چلتا تھا، بھدا بھد گرا جاتا تھا. 8-9 برس کی عمر تھی، نیند آ جاتی تھی، فخری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی والدین مجھ کو لے جا کے سلا دیتے تھے، اٹھ کے پھر نظامت کرنے لگتا تھا. اس عمر سے ان لوگوں کی آغوش میں پلا ہوا ہوں. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ مفکر لوگ ہیں، یہ دانشور لوگ ہیں. ٹانڈا حسین ڈے میں آج سے 30 سال پہلے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب شریعت طبیعت میں بدل جائے تو یزید بنتا ہے، طبیعت شریعت میں ڈھل جائے تو حسین ہوتا ہے. بس اسی ایک جملے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا استقبال کروں، آپ تشریف لے آئیں. بس چونکہ خطابت بہرحال ایک فن ہے، مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کے عبید اللہ خان اعظمی تک شاعری الگ فن ہے، ذاکری الگ فن ہے، نثر الگ فن ہے، لیکن خطابت میں لہجے سے کام چلتا ہے. بس ایک بند سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. ہر دور میں یہ دین مبی کے لیے سپر، جاگیں تو محترم ہیں جو سوئیں تو معتبر. عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر. جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کانپور کے حسین ڈے میں یہ ایسا بولتے ہیں. میں نے ان کو مولا سجاد کے اوپر، شہزادی زینب کے اوپر، امام محمد باقر علیہ السلام کے اوپر، امام حسین پر، امام حسن پر 2.5 3 گھنٹے خانقاہوں میں سنا ہے بیٹھ کے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف ماحول کے اعتبار سے بولتا ہے، وہ اس کے لاشعور کا حصہ ہے. صرف شعور نہیں بلکہ لاشعور اور شعور اور تحت شعور جب سب ایک ہو جاتے ہیں تو اس وقت کی شعری خطابت کو حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی کے نام سے جانا جاتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے آئیں. اور ابھی تک میں ایک مقرر آپ کے حوالے کرتا تھا، اب یہ پورا حال آپ کے حوالے ہے. نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جناب صدر، معزز علماء ملت اسلامیہ، کانپور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، نیز دیگر علاقہ جات سے آئے ہوئے برادران اسلام و برادران وطن، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ دیا. اور درود و سلام پیش کرتا ہوں مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا. اسی لیے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. حضرات محترم، علماء کرام کے نورانی بیانات سے ہم لوگ مستفیض ہوتے رہے. اس اجلاس کی آخری کڑی کے طور پر
اس خادم اسلام و علماء اسلام کو آپ نے منتخب کیا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اسٹیج کی نظامت خطابت پہ بھاری ہے، اور نیر کے سامنے اور اس سے آنکھ ملانا اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارے نیر صاحب بیک وقت نیر نظامت بھی ہیں اور نیر خطابت بھی۔ میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، یہ ایک سچائی ہے جسے مبرہن ہونا چاہیے۔ اگر میں اس سچائی کا اظہار نہ کروں تو بخالت ہے، اور سچائی کا اظہار کروں تو تحدیث نعمت ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہمارے برادر محترم آغا سلطان صاحب، جنہیں میں سفیر کربلا کہتا ہوں، اور ان کے والد محترم جو ہم سبھی کے بزرگ ہیں، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج اسٹیج پر بڑی ہی قیمتی باتیں ہوئی۔ حقوق العباد کے تعلق سے حضرت مولانا عسکری میاں صاحب نے جن نوادرات کو ہماری جھولی میں ڈالا ہے، ہم جیسے چھوٹے طالب علم کی طرف سے ان جیسے بڑے پروفیسر کو مبارکباد۔ حسینی فیڈریشن اور اس کے چیئرمین برادر دینی و یقینی کبیر زیدی صاحب اور ان کے رفقاء و منتظمین قابل مبارکباد ہیں کہ اس عظیم الشان حسین ڈے کے موقع پر ان حضرات کی وجہ سے ہم لوگ نوازے جا رہے ہیں۔ ہمارے کسی فاضل خطیب نے ابھی فرمایا تھا کہ ہماری کیا بساط، غالباً عسکری صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حقوق کی نشاندہی کر سکیں یا ان کا حق ادا کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا ضامن صاحب کی طرف سے بھی ایک بات آئی کہ ہم لوگوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے یزیدی کتے دنیا کے مختلف گوشوں سے بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف یا اہل بیت اعظام کے خلاف کسی کے منہ میں کتنے بھی کیڑے پڑتے ہوں، یہ اس بلند مینارہ نور کا نام ہے جس تک ان کے ہتک آمیز جملوں کے گرد و غبار کی رسائی نہیں، اور امام اس عظیم المرتبت
مقام عرفہ و اعلیٰ پہ بلند ہیں کہ یہ توہین کریں تو امام کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، اور ہم تعریف کریں تو امام کا قد بڑا نہیں ہوتا۔ آج حسین ڈے کے موقع پر ہم انسانیت کے امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، انسانوں کے امام ہیں۔ جس طرح ہمارا خدا صرف مسلمانوں کا خدا نہیں، مخلوق کا خدا ہے، اسی طرح ہمارے مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، مخلوق خدا کے رسول ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح ہمارے امام صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، سارے جہان کے انسانوں کے امام ہیں۔ سچ کہا تھا شاعر انقلاب نے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ کیا شرط لگائی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، بیزار تو ہو لینے دو نہیں کہا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کربلا کی جنگ اور اس کے نظریاتی پہلو کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اہل نظر نظریات کے ساتھ جیتے ہیں اور نظریات کے ساتھ مرتے ہیں۔ نظریے میں اگر دم نہیں اور مردہ نظریہ ہے تو نظریہ بھی مرتا ہے اور وہ مردے بھی مر جاتا ہے، اور نظریے میں اگر دم ہے تو نظریہ بھی زندہ رہتا ہے اور نظریے پہ قربان ہونے والے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اسلام کا نظریہ حیات ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اسلام آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جب زمین کی اصلاح ہو گئی ہے تو اس میں فساد برپا مت کرو۔ اب یہ دنیا عقل و دانش کی دنیا ہے، علم و ہنر کی دنیا ہے۔ بغیر ضابطے کے نہ دنیا چلتی ہے نہ دنیا کا کوئی ملک۔ جس ملک کے عوام کے لیے کوئی قانون نہ ہو، اس ملک میں جنگل راج کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے، اور کبھی کبھی جب قانون کو لوگ مسلتے ہیں تو بھی جنگل راج دیکھنے کو ملتا ہے۔ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے ملکوں کی تعمیر و ترقی کے لیے، عوام الناس کی خوشحالی کے لیے جو حکومتیں بنتی ہیں وہ بھی کسی دستور سے خالی نہیں ہوتی، اور جو لوگ حکومت بنانے کے دعوے دار ہو کر آپ کی بیعت چاہتے ہیں ان کے پاس بھی دستور کے نفاذ کا تصور ہوتا ہے، ان کا بھی مینیفیسٹو ہوتا ہے، اور اپنے مینیفیسٹو کی بنیاد ہی پر وہ آپ سے اپیل کرتے ہیں۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ تو دنیا میں جب حکومتیں بنتی ہیں تو وہ بھی اپنا ایک دستور رکھتی ہیں اپنے ملک کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، صحت کے لیے، روزگار کے لیے۔ یہ ممکن نہیں تھا
کہ انسانیت کی اصلاح کے لیے اور انسانوں کو تعمیر و ترقی کی شاہراہ کا مسافر بنا کر گامزن کرنے کے لیے انسانوں کا پروردگار بغیر کسی دستور کے آزاد چھوڑ دیتا۔ پروردگار عالم نے ایک دستور حیات دیا، اور وہ دستور حیات رحمت عالم کے حوالے کیا گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور پھر تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر۔ وہ دستور حیات قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ انسان کی دنیا میں غم بھی ہے، خوشی بھی، اپ بھی ہے، ڈاؤن بھی، علم بھی ہے، جہل بھی، تہذیب بھی ہے اور غیر مہذب اقوام بھی۔ ان تمام تر چیزوں کے بیچ انسان کی فلاح و صلاح کے لیے جو قانون متعین کیا گیا، اس قانون کا اجرا قرآن کریم سے ہوتا ہے، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی توضیح کرتی ہیں، اس کی تشریح کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کو مطلق حاکم نہیں بنایا ہے، انسان کو خلیفہ الہی کا درجہ دیا ہے، اور خلافت اسلامیہ کے استحکام کے لیے صاحب سلطنت نے انسان کو نائب السلطنت بنایا ہے۔ نائب مالک نہیں ہوتا، مالک کے حکم کا تابعدار ہوتا ہے، مالک کی رضا کو زمین پر اتارنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، مالک کی ناراضگی سے انسانیت کو بچانے کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ خلافت الہیہ جس کا تصور قرآن کریم نے دیا۔ اب انسان چونکہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی کا مرکب ہے، اس لیے اس انسان میں کبھی پانی کی طرح سیل رواں کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی مٹی کی طرح یہ منکسر المزاج نظر آتا ہے، کبھی آگ کی طرح شعلہ پرچم سرخ لہراتا ہے، اور کبھی ہوا کی طرح طوفان بن جاتا ہے۔ اس مٹی میں جس چیز کا عنصر زیادہ غالب ہو گیا، اس کی صفت کا اظہار اس انسان کے عمل سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس انسان کو معتدل رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں انبیاء اور رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انبیاء اور رسول نے جان کی قربانی دیتے ہوئے، مال و اسباب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انسانیت کو صراط مستقیم پر لے جانے کی آخری جدوجہد کی۔ کچھ انبیاء کرام قتل کیے گئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تو دنیا میں انسانوں کے دو گروہ بنے۔ رب نے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔
शैतान की गुलामी मत करना, ए इंसानों वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मगर इंसान तो इंसान है, और अल इंसानो मुरक्कबुम मिनल खतअ वन निस्यान है, भूल गया सबक। और इंसान आपस में दो गरोह में बट गए। एक गरोह ने जुल्म का परचम उठाया, दूसरे ने अदल का। एक ने जहालत का परचम उठाया, दूसरे ने इल्म का। एक ने हुस्न अमल की तौफीक दुनिया को दी, दूसरा बदअमल बना। एक साहब अखलाक बनकर तारीख़ का जौहर बन गया, और दूसरा बद अखलाक बनकर अबू जहल बन गया। तो इंसानों की ज़िंदगी को हमने दो हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा है, और ये सिलसिला हाबिल व क़बील के पस मंज़र में सामने आया, और फिर इनफरादियत इज्तिमाइयत में तब्दील होती चली गई, खैर की तरफ से भी और शर की तरफ से। इस तरह शर की भी एक तारीख़ बनती रही और खैर की भी। कभी खैर पर शर गालिब आया और कभी शर पर खैर गालिब आया। दुनिया में अक्सर व बेशतर देखिए, करबला बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है दोस्तों, और मैं करबला के पस मंज़र ही में बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। एक 2-4 मिनट और आप बर्दाश्त कर लें। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ आपसे कि ये खैर व शर का टकराव, इसी के बीच में इंसानों का इम्तिहान होता है। ये मौत और हयात जिसकी तख्लीक हमारे और आपके परवरदिगार ने की है, इसके लिए कुरान करीम के सूरह मुल्क की दूसरी आयत वजाहत करती है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच में तुम्हें रखकर आज़मा लें कि तुम में हुस्न अमल का मालिक कौन है। और एक तारीख़ी जुमला दे रहा हूँ, अक़ीदा जज्बे बातनी का नाम। इजहार हमेशा अमल से होता है। अमल बता देता है कि आपका अक़ीदा क्या है, आपका नज़रिया क्या है। इसीलिए अमल पे ज़ोर बहुत ज़्यादा दिया गया। इंसान का कपड़ा, ये भी इंसान का तारुफ़ करवाता है। इंसान का लबो लहजा, ये भी इंसान का तारुफ़ करवाता है। इंसान के बिगड़े और भले बोल, ये भी इंसान का इंट्रोडक्शन करवाता है। तो हमें पैदा किया कि हमें जांच लिया जाए कि हम में हुस्न अमल का मालिक कौन है। अंबिया किराम हमेशा हुस्न अमल की तरगीब और तरहीब करते रहे। अंबिया के ज़माने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाइबीन का दौर आता है। तो जो ज़िम्मेदारी नबी की है, वही ज़िम्मेदारी नाइबुन नबी की भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो नबी की हैसियत से अपना वर्क करता है और ये नाइबुन नबी की हैसियत से अपना वर्क करता है। मगर काम इसको वही करना है जो काम नबी करके गुजरे। यहाँ से नाइबुन नबी की हैसियत का भी तारुफ क्लियर हो जाता है। अब हम आगे की तरफ रुख करते हैं। कुरान करीम ने इन दोनों तरह के नज़रियात के हामिल लोगों का तारुफ भी करवाया है, और दोनों के खुश अंजामी और बद अंजामी का नज़ारा भी करवाया है। सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आयत करीमा है, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़। तुम देखोगे कि अगर शरीर लोगों के हाथों में इक़्तिदार आ जाए,
غور کریں اس آیت پر فَهَلْ عَصَيْتُمْ مِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، شریر، جابر اور ظالم لوگ اگر حکمراں بن جائیں تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتوں کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ کیا اس آیت کے آئینے میں آپ کو یزید کا منحوس چہرہ نہیں دکھلائی دیتا؟ پھر پڑھتا ہوں آیت کریمہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اہل ظلم و جبر کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ پھر یزید کو لعنت کے کٹگرے کے باہر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو یزید پہ لعنت نہ کرے اپنے ضعف ایمان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایمان کا 40واں حصہ بھی اگر بطور خیرات و زکوٰۃ بھی کسی کے پاس ہوگا تو یزید کا نام لینے کے بعد وہ لعنت اللہ علیہ ضرور کہے گا۔ 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ۔ اب دیکھیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی لیے امام ابن احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ یہی وہ آیات کریمہ ہیں جن سے استدلال کر کے میں صرف یزید کو مستحق لعنت ہی نہیں بلکہ کفر و ارتداد کا حامل مانتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ واضح بات تو نہیں ہو سکتی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، حق دیکھنے کے معاملے میں ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، حق سننے کے معاملے میں ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں۔ تو ایک طرف اہل ظلم و جبر کی حاکمیت ہے اور ان حاکموں کی بد انجامی کو قرآن کریم ہلاکت سے تعبیر کرتا ہے۔ اب اسی کے مقابلے میں دوسری طرف ہم آتے ہیں تو دوسری طرف قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، سورہ حج۔ اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے جو صاحبان عدل ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں اور نظام زکوٰۃ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں کو جڑ کر اکھاڑ سے پھینکنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اب دو طرح کے حکمراں آپ کے سامنے آ گئے، ایک ظالم و جابر حاکم اور دوسرا عادل و صابر حاکم، نمازوں کو چھوڑنے والا حاکم اور نمازوں کو قائم کرنے اور کروانے والا حاکم، نمازوں کو چھوڑ کر زکوٰۃوں کو کھا جانے والا حاکم اور زکوٰۃ ہی نہیں اپنے وجود کو بھی عوام الناس کی ہمدردی کے لیے زکوٰۃ بنا کے قربان کر دینے والا حاکم۔ اشارے صاف ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو طرح کا طریق حکمرانی اسلام نے نظریاتی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک طریق حکمرانی کا نام جہنم ہے اور دوسرے طریق حکمرانی کا نام جنت ہے۔ اور جب اس طریق حکمرانی کو مرتا ہوا دیکھ لے تو پھر اگر مالک جنت قربانی نہیں دے گا کربلا میں تو دے گا کون؟ حضرات، حسین ڈے، امام حسین علیہ السلام ہیں کون؟
رب العالمین کے بارے میں ایک حدیث سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ نور تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی پہچان کے لیے اپنی مخلوق میں جس شخصیت کا میں نے انتخاب کیا وہ مصطفیٰ ہے. اور مصطفیٰ کے بعد اس دین کو بچانے والا مرتضیٰ ہے. نہ مصطفیٰ کا جواب نہ مرتضیٰ کا جواب. اس سلسلے میں ایک بات اور یاد آ گئی مجھے. ایک مرتبہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کے حجرہ جنت آرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا. طریقہ یہ تھا کہ جب سرکار جاتے تھے تو سیدہ کھڑی ہو کر سرکار کا استقبال کرتی تھی اور سرکار کا دست مبارک چومنے کی سعادت حاصل کرتی تھی. اور جب سیدہ حضور کے گھر میں آتی تھی تو نبی اکرم کھڑے ہو کر سیدہ کا استقبال کرتے تھے اور خاتون جنت کی نورانی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے. ایک دن دفعتاً سرکار گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ سیدہ کچھ مغموم ہے، لبوں سے تبسم روٹھا ہوا نظر آیا. دل حسرت و ارمان کا مزار بن گیا تھا. علم غیب رکھنے والا نبی، نبض ہستی کو پہچاننے والا نبی، دل کی دھڑکنوں سے خبردار نبی بھانپ گیا اور پوچھا بیٹی فینا علی، علی کہاں؟ کہنے لگی بابا آپس میں کچھ باتیں ہو گئیں اور مولا ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے. سرکار تڑپ اٹھے، واپس آئے. سرکار نے پوچھا کہاں ہیں علی؟ تو لوگوں نے کہا جہاں پیدا ہوئے تھے علی وہیں سو رہے ہیں علی. کعبے میں پیدا ہوئے تھے، مسجد نبوی میں سو رہے تھے. اور یہی حدیث ہے کہ جب دیکھا سرکار نے انہیں سوتے ہوئے تو دیکھا چادر پشت مبارک سے ڈھلک گئی اور بدن اطہر پر مسجد نبوی کی مٹی جگہ جگہ سے چپک گئی. سرہانے حضور بیٹھے اور بڑے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب. اٹھو اے مٹی کے باپ. میں اہل دانش و بینش ہیں یہاں توجہ چاہوں گا. آدمی جب مرکب ہے آگ مٹی ہوا پانی کا تو مولا کائنات کو اٹھو اے آگ کے باپ کیوں نہیں کہا؟ اے ہوا کے باپ کیوں نہیں کہا؟ اے پانی کے باپ کیوں نہیں کہا؟ اے مٹی کے باپ کیوں کہا؟ یاد رکھیے گا انسان کے وجود کا جو تخلیقی مادہ ہے اس کا بیس مٹی. آگ بیس نہیں ہے، سپورٹر ہے. پانی بھی سپورٹر ہے اور ہوا بھی. مٹی کا گلاوا بنا تو پانی سپورٹر بنا. مٹی سکھلائی گئی تو ہوا سپورٹر بنی. مٹی تپائی گئی تو آگ سپورٹر بنی. ان تمام سپورٹروں سے آدم کا وجود عالم تخلیق میں آیا.
सरकार ने फरमाया उठो ए मिट्टी के बाप। मैंने जो जुमला कहा है कि दीन मुस्तफ़वी ही दीन मुर्तज़वी है और दीन मुर्तज़वी ही दीन मुस्तफ़वी है, मैं उसकी तायीद में इन तारीख़ी अक़वाल को नकल कर रहा हूँ। उठो ए मिट्टी के बाप, ये क्यों फरमाया? अबू तुराब क्यों कहा? और मौला फरमाते हैं कि मेरे जितने भी नाम हैं सबसे ज़्यादा मुझे नाम पसंद है अबू तुराब। ये सरकार का दिया हुआ नाम है। हजरात, मिट्टी के मुकाबले में ये तीनों चीज़ें कमाल में कमतर हैं। ये लाइट जल रही है, देखें आप इस लाइट को हवा पे टार्च को मारिए आप, तो हवा तो नज़र नहीं आती, और अगर नज़र आए तो रोशनी उस पार हो जाए। आग पर आप टार्च मारिए, आग भी रोशनी को रोकती नहीं, रोशनी पार हो जाती है। इसी तरह पानी पे आप ज़रा टार्च मार के देखिए, पानी के अंदर उस रोशनी का अक्स आपको दिखलाई देगा। यानी पानी में भी ये करामत मौजूद नहीं है कि उस रोशनी को अपने सीने में जज्ब कर ले। ये सिर्फ मिट्टी का कमाल है। बहुत कीमती जुमले दे रहा हूँ। ये सिर्फ मिट्टी का कमाल है कि आपने टार्च मारा, मिट्टी रोशनी को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती, मिट्टी रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। अली वो अबू तुराब हैं कि नूरे खुदाबंदी का टार्च जलता है तो अली के सीने में जज्ब होता है। नूरे मुस्तफ़वी की किरणें उभरती हैं तो अली के सीने में जज्ब होती है, इसलिए कि मिट्टी अपने सीने से बाहर रोशनी को जाने नहीं देती। मौलाए कायनात की हैसियत तो ये। अब रह गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो क्या अर्ज़ करूँ मैं आपसे। रब्बुल आलमीन ने मरकज़ कायनात मखलूक में नबी अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, और हुजूर ने अल्लाह की हम्द इस तरह की कि अल्लाह का इसमें सिफत महमूद बनकर जलवागर हुआ, और फिर महमूद ने अपने उस हम्द करने वाले बंदे की ऐसी हम्द की कि उसी महमूद से उस मालिक ने मोहम्मद को निकाला। हम्द के पर्दे से मेरे मुस्तफ़ा निकल रहे हैं, और नूर के हिजाब के अंदर छुपी हुई जो ज़ात है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। ये नाम हसन और हुसैन ये इनके नाम नहीं थे। एक का नाम मौला ने जाफ़र रखा था और दूसरे का नाम मौला ने हमज़ा रखा था। आकाए दो जहां ने जब अपने बच्चों को सीने से लगाया तो फरमाया, अली मुझे हुक्म आया है आसमान से, और आसमानी हुक्म की बुनियाद पर मैं अपने दोनों शहजादों में एक का नाम हसन रखता हूँ, दूसरे का नाम हुसैन रखता हूँ। 5000 की अरब की जाहिलियत की तारीख में कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि 5000 साल की अरबी जाहिलियत की तारीख में किसी बंदे का नाम हसन रहा हो या किसी बंदे का नाम हुसैन रहा हो। रहता कहाँ से? नाम तो जन्नत से आया था, जन्नत से आए हैं ये दोनों नाम। इसके बावजूद बेहयाई की इंतहा है कुछ बेहयाओं की, और उन्हें रब ने सज़ा भी दी। कहते हैं ये तो 2 शहजादों की जंग थी, एक जीत गया दूसरा हार गया।
کہنے والا کون؟ نام لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ یہ خباثت بھرے جملے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہیں۔ میں نے بامبے میں اسی وقت اسے چیلنج کیا تھا کہ آپ کسی بھی عدالت میں بیٹھ کر میرے ساتھ گفتگو کر لیجئے۔ اس نے کہا تھا یزید امیر المومنین ہے، یزید خلیفۃ المسلمین ہے، یزید جنتی ہے۔ تعریف کے بڑے قلابے محمود احمد عباسی سے لے کر اس پلیت تک نے ملائے۔ میں نے کہا ہندوستان آزاد ہے، جو چاہے اپنا نام جیسا چاہے رکھ لے، نام کی تبدیلی کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ آپ اگر یزید کو اپنا امام اور رہنما مانتے ہیں مانیے، مگر یہ کیسا امام و رہنما ہے آپ کا کہ ایک طرف اتنی تعریف و توصیف، کسی مرے ہوئے نام کو زندہ کرنے کے لیے تعریف و توصیف کرنے والوں کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد، اپنے بال بچوں کا نام اس کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں تاکہ یہ نام کسی طرح زندہ رہے۔ اگر آپ کا ممدوح اتنا ہی قابل تعریف ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ناموں کی تبدیلی کے رجسٹر میں جائیے اور اپنا نام ذاکر نائک کے بجائے ذاکر یزید رکھ لیجئے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اپنے باپ کا نام شمر رکھ لیجئے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اپنے دادا پردادا کا نام جن ملعونوں کے نام سے آپ منسوب کرنا چاہیں منسوب کریں، آپ کو اختیار ہے۔ مگر یزید کو آپ امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں، اس سے ہمیں اختلاف ہے، اس لیے کہ مومنین کی کوئی صفت آپ کے یزید کے اندر دور دور تک دکھلائی نہیں دیتی۔ آپ نے اسے جنتی بھی کہا، تو ایک طرف آپ ناخلف امتی ہیں اور دوسری طرف امت کا امام برحق رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو حسنین کی جاگیر قرار دیا ہے۔ الحسن والحسین سید شعب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں صرف جوان ہی جائیں گے، بوڑھوں کی انٹری جنت میں نہیں۔ ایک عورت سے حضور نے کہہ دیا تھا، رونے لگی، تو سرکار نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، یہ جتنے بوڑھے ہیں سب کو اللہ جنت میں جوان بنا کے بھیجے گا۔ تو جوانوں کے سردار حسنین ہیں، جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں، اس جنت میں تو یزید کی انٹری ہونے سے نہیں۔ ذاکر نائک صاحب ہمیں بتائیں، نائک نہیں بلکہ کھل نائک، یہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی جنت ہے جس میں آپ یزید کو انٹری کروا رہے ہیں۔ حسین کی جنت میں تو آپ جانے سے رہے اور آپ کا یزید بھی جانے سے رہا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو حضرت نے کہا تھا کہ کہیں نہ کوئی ہمارے اندر بھی کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے یزیدی کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتے ہیں اور بلبلاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا اور ہزار بار سوچنا ہوگا۔ وہ کمی تو یہ ہے کہ کردار حسین ہمارے اندر بڑا کمزور ہے۔ اگر کردار حسین ہمارے اندر طاقتور ہوتا، کردار حسین کا مطلب یہ نہیں کہ کردار حسین کمزور ہے، ہمارا کردار حسین سے طاقت حاصل کرنے کے معاملے میں غافل ہے، جس غفلت کے نتیجے میں یہ کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر ہم کردار حسین کے حامل بن جائیں، اخلاق حسین کے حامل بن جائیں، گفتار حسین کے حامل بن جائیں، رفتار حسین کے حامل بن جائیں، تو آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین، کیفیت یہ ہوگی۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ امام پاک کا نام آیا جنت سے۔ اب ذرا جنت میں دیکھیں
जन्नत में जितने भी फरिश्ते हूर और गिलमान के नाम हैं उनमें भी किसी का नाम न हसन है न हुसैन है। कुदरत की निगाह इंतखाब पे कुर्बान जाएगी कि रब्बुल आलमीन ने, और ये हुस्न से मादा ही इसका हुस्न, ये जन्नत की भी जीनत है। एक चीज़ और मुझे याद आई, जहन्नम और जन्नत का एक मर्तबा मुनाजरा हुआ। जहन्नम ने अपने बड़कपन का इजहार करते हुए कहा कि ऐ जन्नत, तेरी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। जन्नत, बड़े बड़े जालिम हुक्मरान हमारे पास हैं। ऐ जन्नत, हमारे पास दुनिया में सल्तनत करने वाले साहबान इक़्तिदार हैं। और ख़ुसूसियत के साथ नमरूद और फ़िरौन का नाम लिया गया है, यानी हमारे पास नमरूदी भी है और हमारे पास उर्दू में आया होता तो क्या ही अच्छी बात थी, फ़िरौनी भी है। जन्नत तेरे पास क्या है? जन्नत को बड़ा इज़्मिहलाल हुआ। रब की तरफ से वही आई जन्नत को, ऐ जन्नत जवाब दे इस जहन्नम का। इसको जवाब दे कि मेरे पास 2 सतून हैं और ये दोनों सतून जन्नत की ज़ेबाइश और आराइश की तकमील करने वाले हैं। तेरे पास जितने बड़े बड़े भी बादशाह हों, उनका मुकद्दर तेरी आग में जलना है। और जन्नत में रहने वालों को जन्नत की सारी नेमतों से सरफराज होना है। और जन्नत की उन तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमतें हैं वो 2 सतून हैं। एक सतून का नाम नूरानी हसन है और दूसरे सतून का नाम नूरानी हुसैन है, जिससे जन्नत को जीनत बख्शी जाएगी। हज़रत गिरामी, ये तो हमारे आका के वो फ़ज़ाइल हैं जिन फ़ज़ाइल के मामले में 1400 बरस से हम इश्क़ इरफ़ान के घोंट पीते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह अबदुल अबाद तक ये घोंट हम पीते रहेंगे। इमाम पाक ने जिस नज़रिए हिदायत के इर्तिक़ा के लिए और उसको अगली नस्लों तक पहुँचाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो कुर्बानियाँ इंसानी तारीख़ में अपनी आप मिसाल हैं। मुझे याद आता है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद गांधी जी से इंटरनेशनल मीडिया ने एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नॉन वायलेशन, सत्याग्रह और अमन मार्च के साथ आपने हिंदुस्तान की आज़ादी का जो सेहरा अपने सर पर रखा है, इंसानी तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप दुनिया के सबसे बड़े अमन व आस्ती के हीरो हैं। गांधी जी ने कहा था ऐसा नहीं है। एक हीरो है अमन व शांति का, एक हीरो है जुल्म व जबर से टकराने का, एक हीरो है नेकी की अलामत का, एक हीरो है बदी के मुकाबले में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देने का। वही हीरो मेरा मॉडल है, वही हीरो मेरा नमूना है और उसी की पैरवी में मैंने ये कामयाबी हासिल की है। मैं पैगंबर अमन व अदल नहीं हूँ, उसका नाम हुसैन है, जिसके मार्गदर्शन में मैंने मुल्क की आज़ादी के आखिरी सिरे तक अपने आप को पहुँचाया। हज़रत मौलाना ज़ामिन साहब फरमा रहे थे कि किसी ईसाई का कौल था, उसने कहा अगर इमाम हुसैन हमारे होते तो सिर्फ हम इमाम हुसैन की सीरत को दिखलाकर सारी दुनिया में ईसाइयत को परवान चढ़ा देते। मैं कहता हूँ सरोजनी नायडू का नाम आपको याद होगा, मुजाहिद आज़ादी थी, बड़ा नाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हुए वो कहती हैं कि मुसलमानों के पास यूँ तो सारी नेमतें मौजूद हैं, मगर बिलफर्ज
اگر مسلمانوں کے پاس کوئی نعمت نہ ہوتی تو ایک حسین اکیلا کافی ہے مسلمانوں کے فخر کے لیے، مسلمانوں کے شان کے لیے اور انسانیت کی آن و بان کے لیے۔ تو دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے ہمارے اور آپ کے عظیم الشان امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت علم و دانش کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں، علم و دانش کی روشنی میں پرکھا ہے، دیکھا ہے، صبر دیکھا تو نرالا پایا، خلق دیکھا تو نرالا پایا، حلم دیکھا تو نرالا پایا، تواضع دیکھا تو نرالا پایا، علم دیکھا تو نرالا پایا، عمل دیکھا تو نرالا پایا، تہذیب و کلچر اور تمدن دیکھا تو نرالا پایا۔ ارے اس نرالے کو نرالا بنا کے بھیجا ہی تھا پروردگار نے، اب کون تھا جو اس کی مثال بن سکے؟ اب اس کو ہی اپنا مینارہ نور بنا کر لوگ ظلمتوں کی دبیس چادروں کا سینہ چیرتے رہیں گے اور ہدایت کی منزل کی طرف مسافر بن کر گامزن رہیں گے۔ آج بھی امام کی مبارک روح ہم سے کہتی ہے، آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہی بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ حضرات گرامی، ان کی مقدس بارگاہ میں آج ہم لوگ اپنی حقیر اور فقیر طبیعت سے خراج عقیدت پیش اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم تو حسن یوسف کے خریداروں میں اس بڑھیا کی طرح پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اپنی گٹھری لے کر، جو بڑھیا جانتی تھی کہ حسن یوسف کا سودا ہمارے بس کی بات نہیں، مگر خریدار یوسف کے نام پر ایک غریب بڑھیا بھی تو سامنے آ جائے۔ تو مداحان حسین کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ امام کی مدح کا ہم حق ادا کر سکیں، مگر کل میدان محشر میں جہاں بڑے بڑے مداحوں کی لائن لگی ہوگی، وہیں ہم جیسے چھوٹے فقیر بھی حسین اعظم کی غلامی میں اپنا نام لکھواتے ہوئے ترے امتیاز اپنے سروں پہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محترم سامعین، امام کی مقدس ذات صبر کا وہ پہاڑ ہے، صبر کی وہ منزل ہے جہاں سے ہمیں اور آپ کو بڑا سبق ملتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی انسان تو گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر جن حضرات میں 4 صفتیں پائی جائیں گھاٹا ان کا پیچھا کبھی نہیں کر پائے گا۔ ان کے اندر ایمان کی صفت پائی جائے، ان کے اندر عمل صالح کی صفت پائی جائے، ان کے اندر حق کی وصیت کی صفت پائی جائے، اور ان کے اندر صبر کی توفیق کی صفت پائی جائے۔ وقت کی کمی کی بنیاد پر میں اس کی تفصیل تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ عقیدہ عمل کے ذریعے ظاہر ہو۔ امام حسین کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اپنے عمل سے اپنے عقیدہ حقہ کی وضاحت کرتا ہوا دکھلائی دیتا ہے۔ حق کی وصیت کرو، تو حق کی وصیت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کسی ظالم کو حق کی وصیت کریں گے، وہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ کسی کا حق دلوانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، آپ کے بال بچوں کو یرغمال کرے گا، مگر ایسی صورت میں ڈٹنا بھی ہے، ہٹنا نہیں ہے، 1 انچ نہیں ہٹنا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ میں لے کر استقلال کے ساتھ ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہو جانا ہے، اور بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں خاموش ہے کیوں۔ ہمیں امام حسین کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ یہ تو ان کے فضائل ہیں، رہ گئی بات مصائب کی تو صرف 2 باتیں آپ سے عرض کر کے جانا چاہوں گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر حج پہ روانہ ہوا، راستے میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ دبلے پتلے اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھ کر حج کے لیے نکل رہی ہیں۔ میں نے کہا بی بی آپ بھی کمزور، یہ اونٹ بھی کمزور، یہ گھوڑا بھی کمزور، آپ یہ ارادہ ترک کر دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں مالک، مجھے تو ہر حال میں جانا ہے۔ تھوڑی دور چلی تھی وہ، گھوڑا نقاہت سے گرا اور مر گیا۔ ایسی صورت میں امام مالک دینار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بقع نور جلوہ گر ہوا ایک اونٹ کے ساتھ، اور اس بیوی کو اپنے اوپر بٹھال کر غائب ہو گیا۔ ہم اپنا سفر کرتے رہے،
थोड़े दिनों के बाद काबतुल्लाह पहुँचे। जब हम काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे तो हमने उस बीबी को देखा कि वो तवाफ़ कर रही हैं काबे का। हैरत व इस्तेबार के चक्कर में हम आए और हमने उनके करीब जाकर पूछा, ऐ मोहतरम खातून, हमने तो वहाँ आपको देखा था, हमसे पहले आप यहाँ कैसे आ गई? हैं कौन? आप तो साहिब करामत हैं, आप तो साहिब एजाज़ हैं, आप कौन हैं बता सकती हैं? तो उन्होंने कहा, साहिब करामत की मिट्टी मेरे सीने में दफन है, साहिब करामत की खुशबू मेरे वजूद में रची और बसी हुई है। ऐ मालिक बिन दीनार, मेरा नाम फिज़्ज़ा है, मैं सैयदा की नौकरानी हूँ, मैं सैयदा की पुश्तीनी ग़ुलाम हूँ, मैं सैयदा की कनीज़ हूँ। तो उन्होंने कहा कि सैयदा का कोई वाक़या भी हमें सुना दीजिए। कहने लगी, क्या बताऊँ मैं आपको, जिन लोगों ने दीन हक़ पर शहादत का तमगा हासिल किया वो दोनों जन्नती शहज़ादे मेरी ही गोद में खेला करते थे। वो हसन और हुसैन अपने बचपन में मेरी ही गोद में रह के हुमका करते थे। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जिनके इतने ऊंचे मकामात हैं, आप याद रखिएगा, जिनके रुतबे हैं सवा, उनको सेवा मुश्किल है। जिसको जितना ऊंचा मनसब मिलता है उसको उतनी ऊंची जिम्मेदारी भी दी जाती है, उसको उतनी बड़ी कुर्बानी से भी गुज़रना पड़ता है, और उसी कुर्बानी से इमाम हुसैन गुज़र रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस इमाम के सिलसिले में भरी पड़ी हुई हैं। कभी गोद में लेकर इमाम को चल रहे हैं, कभी कंधे पर लेकर के इमाम को चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहले औलाद हैं, कितना ही अपने बच्चे से आप घर में जिस तरह चाहें प्यार कर ले, मगर बाज़ार में और गली कूचों में अपने बच्चे को कंधे पे लेकर के हमने आपको चलते हुए नहीं देखा। ये वो लोग थे जिनको मुस्तफ़ा अपने कंधे पर लेकर के गली और कूचे में चलते थे, जिनकी इज़्ज़त और जिनकी मार्फत बार बार रसूल पाक दुनिया के सामने वजाहत के साथ बयान करते थे। मगर उसी हुसैन को देखिए, ये प्यार सरकार का, और इमाम हुसैन से प्यार न करना ये ईमान की निशानी नहीं है, ये कुफ्र और निफाक की निशानी है। इमाम हुसैन से इग़राज़ और इमाम हुसैन से मोहब्बत न रखना, गरज न रखना, ये तो अपनी मौत पर, अपने ईमान की मौत पर सिग्नेचर कर देने के लिए काफ़ी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है इमाम से? एक जानू पे इमाम हुसैन हैं, दूसरे जानू पे हुजूर के बेटे हज़रत इब्राहीम हैं। ऐसे आलम में जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद होती है और हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और मेरे ज़रिए एक पैगाम भेजा है। हुजूर ने फरमाया, कहो जिब्रील, क्या पैगाम लेके आए हो? कहने लगे, हुजूर आप इन दोनों बच्चों से मोहब्बत करते हैं? फरमाया, हाँ मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ। कहा, अल्लाह का पैगाम यह है कि मेरे नबी से कह दो कि एक बच्चे को आप अपने पास रख लें और एक बच्चे को मेरे पास फिदिये के तौर पे भेज दें। एक बच्चे को मैं रख लेता हूँ, एक बच्चे को आप रख लें। सुनिए, इमाम हुसैन से बगावत करने वालों की शकावत जहन्नम के सबसे सड़ियल गड़ियल मरियल तबके में तो हो सकती है, जन्नत का तसव्वुर भी वहाँ नापैद है। सरकार दो आलम ने दोनों बच्चों पे निगाह डाली, एक नज़र अपने बेटे को देखा, एक नज़र बेटी के बेटे को देखा। आंखों में हुजूर के आंसू तैरने लगे और फरमाया, ऐ जिब्रील, अगर मैं अपना बेटा देता हूँ तो सिर्फ मुझे तकलीफ़ होगी, मगर मैं अगर अपना हुसैन दे देता हूँ तो मेरी फातिमा रोएगी, मेरी फातिमा बिलकेगी। मैं अपना बेटा अपने हुसैन पे फिदिया कर रहा हूँ। और ठीक 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हो जाता है। ये रवायतें मैं आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता कि आपने ये रवायतें सुनी हैं कि नहीं। मेरा यकीन है कि आपने बारहा सुनी होंगी, मगर ये रवायतें बार बार बयान करने का मतलब ये है कि हम ज़रा सा देखें कि जिस नाजो नेम के साथ वो पाले गए थे, इस दीन पर जिस तरह उनके नाना ने अपना तन मन धन न्यौछावर किया था, ज़रा देखिए तो नाना और नवासे की ममासिलत क्या है। एक वक्त वो था कि दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाना ने मक्का छोड़ा था और हिजरत करके मदीना गए थे, और एक वक्त वो आया कि इसी दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवासे ने मदीना छोड़ा और मदीना छोड़ कर हिजरत करके मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए। हज़रात गिरामी, इस तरह से दीन। अच्छा, एक बात और आई थी, उसको भी मैं अपने ढंग से वाज़े करूं। एक बात आई थी कि लोगों ने कहा कि मत जाइए करबला, मत जाइए करबला, मगर इमाम नहीं माने।
ٹھیک ہے نہیں ماننے. اچھا جب جانے پہ اتنا مصر ہو گئے تو کیا امام کو انجام نہیں معلوم تھا؟ حضرت ام سلمہ کی وہ حدیث آپ فراموش کر دیں گے کہ امام نبی پاک کے سینے پہ کھیل رہے ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. ام المؤمنین ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کس غم نے آپ کو تڑپایا؟ تو سرکار فرماتے ہیں ابھی جبریل آئے تھے، حضور کی مٹھی میں مٹی تھی. کہنے لگے جبریل آئے تھے تو کہنے لگے اے نبی، جس بچے کو اپنی جان سے زیادہ پیار آپ کرتے ہیں، آپ کے اس بچے کو آپ کی لعین امت میدان کربلا میں قتل کر دے گی. اگر آپ کہیں تو اس میدان کی مٹی میں لا کے دے دوں. مرقد حسین کی مٹی سرور کائنات کے ہاتھ میں تھی اور وہ مٹی ام سلمہ کو عطا کیا. اے ام سلمہ سنبھال کے رکھو، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ جانا کہ میرے بچے کو لعینوں نے قتل کر دیا ہے. اس دردناک منزل سے امام حسین کی شہادت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان کربلا میں موجود ہو کر خون کو اپنے پاس اٹھاتے ہیں. حضرت عباس مکہ مکرمہ کی سرزمین، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، وہاں دوپہر میں سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا کہ نبی کریم کی ریش مبارک گرد آلود ہے، حضور کی زلف معمر گرد آلود ہے. یا رسول اللہ ایسی پریشانی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. مصطفیٰ نے فرمایا اے ابن عباس، آج میرے حسین کو لعینوں نے کربلا کی سرزمین پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے. میں اپنے بچے کا یہ خون اس شیشی میں اکٹھا کر رہا ہوں. یہی خواب حضرت ام سلمہ نے جب دیکھا تو اپنی شیشی اٹھایا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی. لوگ کہتے ہیں، اب جو اعتراضات اٹھتے ہیں اس پر 1 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ سب نے منع کیا تھا مگر امام حسین نہیں مانے. ہاں نہیں مانے. بعد میں لوگوں نے کہا اچھا حسین جا رہے ہو تو جاؤ، بچوں کو تو مت لے کے جاؤ، عورتوں کو تو بھی مت لے کے جاؤ. امام نے کہا نہیں، عورتیں بھی جائیں گی اور بچے بھی جائیں گے. اے لوگو، تم بیوقوفی اور غیر دانشمندانہ ہونے کا تجربہ حسین پہ مت کرو. کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا بات تھی، بچوں کو لے کے چلے گئے، عورتوں کو لے کے چلے گئے. کم سے کم بچے اور عورتیں تو محفوظ ہو جاتی. میں کہتا ہوں بچے عورتیں تو محفوظ ہوتے، تاریخ کربلا محفوظ نہیں ہوتی. امام کیوں لے گئے ہیں بچوں کو؟ دیکھیے ابھی دنیا کا سب سے بڑا شیطان کل پرسوں میں انڈیا آ رہا، تو اکیلا تھوڑی آ رہا، پورا میڈیا آ رہا، پورا عملہ آ رہا. ایک ایک لمحے کی رپورٹنگ ہوگی. میڈیا نہ آئے تو رپورٹنگ کہاں سے ہوگی؟ تو یہ تو دنیا کے شیطانی حکمراں ہیں. وہ تو ایمانی اور روحانی حکمراں تھے. مالک جنت جا رہا تھا کربلا، جو کچھ ہونا تھا. تو امام حسین ان بچوں کو کیوں لے کر کے گئے؟ امام حسین ان عورتوں کو لے کر کے کیوں گئے؟ بازار شام میں کیا ہوا ہمیں کیسے پتا چلتا؟ باد حسین کیا ہوا ہمیں کیسے پتا چلتا؟ اسیروں کے ساتھ ہمیں کیا ہوا ہمیں کیسے پتا چلتا؟ کہتے ہیں امام نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. تم لوگ کربلا میں موجود تھے. ارے بے ایمانو، ہم کربلا میں موجود نہیں تھے، حسین کا میڈیا کربلا میں موجود تھا. زینب حسین کا میڈیا تھی، سید سجاد حسین کا میڈیا تھے. اس میڈیا کے حوالے سے ہمیں لمحہ لمحہ کی خبر ملی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات، ظلم و جبر کے مقابلے میں عدل کی وہ پروائی چلائی ہے امام حسین نے کہ جب تک دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم و ستم کے نقارے بجیں گے، اس کے پیچھے سے جو منحوس شکل ابھر کر آئے گی اس کا نام یزید ہے. اور جہاں جہاں ظلم و ستم کے خلاف دنیا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر انسانی حریت کے لیے لڑائی لڑے گی، اس کے پیچھے اگر کوئی لیڈر نظر آئے گا تو وہ حسین ہوں گے، اس کے پیچھے اگر کوئی رہبر نظر آئے گا تو وہ حسین ہوں گے. ظلم اور جبر کی انتہا کا ایک منظر اور بات ختم. بازار شام میں جب یہ قافلہ پہنچا تو بازار شام سجایا گیا تھا، سر نیزوں پہ بلند تھے، عورتیں چھتوں پہ تھیں. جب اس بازار سے یہ گزرا قافلہ، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ کن لوگوں کا ہے. راستے بھر چھپایا گیا. یہ چند باغیوں کا سر ہم لے کر کے جا رہے ہیں. چند باغیوں کی بغاوت کی بنیاد پر بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کا کٹا ہوا سر مانگا ہے. لوگ نہیں جانتے تھے کہ کس کا سر جا رہا ہے. بازار شام میں جس وقت یہ قافلہ گزر رہا ہے، جگہ جگہ روک دیا جاتا ہے قافلہ.
نقارے بجائے جاتے ہیں، خوشی کے تازیانے برسائے جاتے ہیں اور بھپتیاں کسی جاتی ہیں۔ سیدہ زینب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتی ہیں، اے میرے مالک، تو نے جس گھر میں آیت پردہ بھیجا تھا، تیرے ان نالائق بندوں نے آیت پردہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ یا رسول اللہ المدد، اے میرے نانا، جس گھر میں جو آپ نے عورتوں کو جو پردہ دیا تھا، آج آپ کی بیٹی کی چادر تطہیر چھین لی گئی ہے۔ حضرت زینب کی آہو بکا تھی، اوپر سے ایک عورت دیکھ رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ان کا سر چھپانے کے لیے کچھ چادریں بھیج دینی چاہیے۔ کچھ کپڑے اس نے نیچے بھیجے اپنی خدامہ سے، اور آنے کے بعد جب ان لوگوں نے پیش کیا، کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا اور کپڑے پیش کیے کہ آپ اپنے سر ڈھانک لیں، بنت علی نے کہا، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اے عورت، وہ نیچے آ چکی تھی، کون ہیں آپ؟ کتنی مہربانی کی، کربلا سے لے کر بازار شام تک ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں ہوا، آپ بازار شام میں کون ہیں جس نے ہمارے ساتھ اتنا عظیم الشان سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں یہ تو نہیں بتا سکتی، اتنا ضرور بتاؤں گی کہ یہ جو میں نے کارنامہ انجام دیا ہے یہ میری مالکہ کے فیض کا صدقہ ہے۔ میری ایک مالکہ تھی جو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، میں مدینے میں تھی، میری مالکہ کا نام فاطمۃ الزہرا تھا، اور جب میں وہاں سے اپنے وطن آنے لگی تو میں نے کہا کہ سیدہ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، سیدہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو سیدہ نے فرمایا تھا کہ جب بھی تمہاری نگاہ کے سامنے غریب الدیار مسافر گزرے، جب بھی ننگے سر لوگ گزرے، جب بھی کٹے ہوئے سر گزرے، جب بھی بدحال مسافر گزرے جن کے سر پہ کوئی شائبان نہ ہو، تو میری نصیحت تمہیں یہ ہے کہ ان بدحال مسافروں کی خبر گیری کر لینا، ان کے سروں پہ چادر نہ ہو تو ان کے سروں پہ چادر کا شامیانہ تن دینا۔ میں اسی فاطمہ کی کنیز ہوں، مگر اے لوگو آپ بتاؤ آپ کون لوگ ہو؟ اب سیدہ زینب کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اور انہوں نے کہا اگر تم انہی کی کنیز ہو تو ذرا میرے چہرے میں دیکھو وہ نظر آتی ہے کہ نہیں، اور وہ کٹا ہوا سر جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہوا آیا ہے، ذرا اس کٹے ہوئے سر پہ بھی ایک نگاہ ڈال لو۔ اب جب نظر ڈالا اور نگاہ عمیق سے دیکھا، عورت غش کھا کے یا حسین کہہ کے گر جاتی ہے، کہتی ہے یہ تو سیدہ کے لال کا سر مجھے دکھائی دیتا ہے، اور آپ کا لب و لہجہ تو سیدہ کا لب و لہجہ سنائی دیتا ہے، آپ کا لب و لہجہ تو مولا کا لب و لہجہ بتا رہا ہے۔ اس لب و لہجہ میں ترارہ ہے، اس لب و لہجہ میں خطابت ہے، اس لب و لہجہ میں نفاست ہے، اس لب و لہجہ میں طہارت ہے، اس لب و لہجہ میں انسانیت کا وہ جوہر ہے جس جوہر کے لیے دنیا ترستی رہے گی۔ آپ کہیں سیدہ زینب تو نہیں ہیں؟ کہتی ہیں میں ہی سیدہ زینب ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے اور کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے۔ جب آئیں مقابل تمہارے یزیدی مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ آج حسین ڈے کا یہ پیغام کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکے، اور پیغام کربلا کیا ہے؟ آج بھی چاروں طرف کربلا کے ہولناک مناظر ہیں۔ میں اس اسٹیج سے وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جن باتوں سے اس ملک کی CID بنامے عبید اللہ اعظمی گھبرا رہی ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس دور میں کسی بھی شکل میں یزید کا کیریکٹر لے کر کے کوئی ظالم حاکم کھڑا ہو، اس ظالم و حاکم کو للکار دینا ضروری ہے، انسانیت کے حقوق کی آبیاری کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کے تحفظ کے لیے۔ یہی پیغام حسین ہے، اور اسی پیغام حسین کو ہم حسین ڈے کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔